کہ خبردار میرے ذکر سے منہ نہ موڑنا، میری یاد سے غافل نہ ہو جانا، سجدوں کے نور سے محروم نہ ہو جانا۔ میرے مالک اگر تیرے بندے ہو کے تیرے ذکر سے غافل ہو جائیں، ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ 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 کرنا بھی ذکر ہے، مگر یہ جو کام آپ کر کے بیٹھے ہیں یہ سب سے افضل ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے باقاعدہ اعلان فرما دیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ نماز رب کا ذکر ہے، نماز ذکر خدا ہے۔ فرمایا میرے ذکر سے دور نہ ہونا۔ میرے مالک اگر کوئی تیری یاد سے غافل ہو جائے، تیرے ذکر سے دور ہو جائے، سادے لفظوں میں کہیں، سیدھے لفظوں میں نماز نہ پڑھے، بولا اس کے لیے حکم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں رزق دینے والا رب فرما رہا ہوں، اگر میرے ذکر سے منہ موڑا تو میں رب تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں۔ اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، خود منصف بنیں، کسی اور سے انصاف کرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم بڑے چھوٹے سارے خود انصاف کریں۔ جس کی تنگی یا جس کا رزق، جس کی معیشت رب تنگ کر دے، کوئی ہے جو اس کو آسان کرے؟ جس کے دروازے رب بند کر دے، کوئی ہے جو اس کے دروازے کھول؟ ان دونوں آیوں کو سنے، نتیجہ یہ ہوا جو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، رزق کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ رب راضی ہو جاتے ہیں اس پہ، اللہ خوش ہو جاتا ہے اس پہ، اور جو اس کے ذکر سے منہ موڑے یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ناراضگی کے باعث اللہ اپنے کرم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اب آپ ہر طرف کان لگا کے سنیں۔ دوسرے ملکوں کی ہم بات نہیں کرتے کیونکہ ہم تو یہاں بستے ہیں، حالات ہر طرف ایک جیسے، شاید کئی ممالک سے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں، مگر پھر بھی جس طرف کان لگائیں ایک ہی فریاد ہے، معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، معیشت کے پلے کف نہیں رہتا، معیشت تباہ ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ ہزار طرح کے جتن ہیلے کیے جا رہے ہیں مگر معیشت بہتر سے بہتر نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رب نے اعلان کر دیا تو میرے ذکر کو منہ موڑ، میرا کرم تیرے تو منہ موڑے گا، پھر جے کو رب کا کرم منہ موڑے وہ دی معیشت بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جیسا معیشت کو بہتر کرنا ہے تو پھر ایک کوئی حل ہے کہ رب نے سجدے اللہ کی نماز کو ادا کیا۔ آپ ریشیو نکال کے دیکھیں، ہم زیادہ کیلکولیشن نہیں کرتے، مثلا آبادی میں 100 بندہ ہو تو 100 میں سے 5 بندے نماز پڑھتے ہیں، 95 نماز نہیں۔ آپ اپنے اس آبادی کی ریشیو نکال کے دیکھیں، یہاں کتنا خدا کی مخلوق بستی ہے، نماز کے لیے ہم کتنے آتے ہیں؟ جب اتنا کثرت کے ساتھ خدا کی نافرمانی کرنے والے ہوں تو پھر حالت کیا ہوگی؟ یہ سنجیدہ ہو کے سوچنے والی باتیں ہیں۔ آپ ہمارے بڑے بڑے کہیں، آپ سے سنا ہے، آپ جیسے بڑوں سے سنا ہے کہ بھائی ایک کماندہ سی 10 کھاندے سن، یہ تو اب تک بھی مثالیں دی جاتی ہیں، ایک کماندہ سی 10 کھاندے سن، انہوں 10 کماندے نے پھر بھی پوری یہ نہیں ہے۔ گھروں میں سکون نہیں ہے، بازاروں میں سکون نہیں ہے، شہروں میں سکون کیوں نہیں ہے کہ رب کے نافرمان ہو گئے۔ اور آج کے درس کی آخری گزارش، آخری بات آپ کی خدمت میں، اللہ نے کتنی ہمارے اوپر فرض کی ہیں؟ 5۔ جن کو یہ 5 نصیب ہوتی ہیں ان کے مقدروں کو سلام ہے اور ان کو مبارک ہے، یہ جو 5 پڑھتے ہیں۔ اور رب نے فرض کی ہیں 5،
جو 500 میں سے 2 پڑھ لیتا ہے 3 نہیں پڑھتا، 500 میں سے 1 پڑھ لیتا ہے 4 نہیں پڑھتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فجر دی پڑھ لی باقی 4 دی چھٹی. بھی رب نے 5 فرض کیتیاں نے اسی ایک جڑی پڑھ دیں ایک ہی چھولے آتی ہے جی مننی ہے وہ پوری پوری مننی.